بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 10 ارب روپے کی کہانی چھپ نہیں سکی، آخرکار سامنے آ گئی، کیونکہ پنجاب حکومت میں اس وقت ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ ذرا کوئی خبر دینے کی کوشش کریں گے تو فوراً دھمکی آ جائے گی، فیک نیوز پھیلائی، آپ نے فیک نیوز پھیلائی ہے، جبکہ سب سے زیادہ فیک نیوز حکومت کی طرف سے خود پھیلائی جاتی ہے۔ نہیں یقین تو آپ دیکھ لیجئے حال ہی میں جو اندھوناک واقعہ ہوا، ماں بیٹی جس طرح سے جاں بحق ہو گئیں گٹر میں گر کر، اس کے بعد کیا ہوا جی؟ فیک نیوز کہا گیا اور وہ خود ہی ایک فیک نیوز ثابت ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہر طرف چرچا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھیں کہ جی میرے چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کسی دن جہاز پر اوپر بیٹھ کر 10 ارب روپیہ ایسے پھینک نہ دیں نیچے، تو بہرحال ان کا ڈر درست ثابت ہو گیا، لیکن وہ 10 ارب روپیہ تو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ عوام کے لیے نہ پھینک دوں میں جہاز سے، انہوں نے اپنے لیے ہی کر دیا ہے کام۔ خبر یہ ہے کہ 10 سے 11 ارب روپے کے درمیان قیمت بتائی جا رہی ہے لگژری جہاز کی، شاہانہ جہاز۔ پہلے کہیں سے کبھی خبر آ رہی ہے کہ جی یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے سوال ہی ہو گیا کہ 10 سے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے، اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ نے بڑا ہی دلچسپ جواب دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں شکر ہے انہوں نے اس کو فیک نیوز نہیں قرار دے دیا۔ کہا کہ پنجاب ایئر ہم شروع کر رہے ہیں، ایک اور ایئر لائن شروع کی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ آغاز ہے، باقی ہو سکتا ہے ہم لیز پر لیں یا کچھ کریں گے۔ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب تو ایسے ہی بس ٹیکس بچانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ یہ جرت مفتاح اسماعیل نے کی اور ٹیلی ویژن پر کہہ دیا کہ جی یہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اس وقت لوگوں کے لیے پریشانی بہت زیادہ ہے، تعلیم کے لیے آپ کے پاس ہے نہیں پیسے، صحت کے لیے نہیں ہے، آپ 10 ارب روپے کے جہاز، لگژری جہاز خرید رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا اس پر IMF کچھ نہیں کہے گا؟ 10 ارب روپے کا آپ نے جہاز خرید دیا، 10 ارب روپے، سوچئے ذرا، اور PIA پورا بیچ ڈالا 10 ارب روپے میں، اور یہاں پر 10 ارب روپے میں نیا جہاز خرید لیا ہے۔ تو عظمیٰ صاحبہ نے پھر مفتاح اسماعیل کو نشانے پہ رکھ لیا، لیکن اب تو ہر طرف اس کی خبر آ گئی ہے، کیونکہ اب تو جیو نے، ان کے بیورو چیف نے یہ خبر دے دی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے جہاز خریدا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ باقاعدہ رئیس انصاری صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تو یہ خبر دے دی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا طیارہ خرید لیا گیا، طیارے کی قیمت تقریباً 10 ارب روپے ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا پھر کہ یہ کوئی ایئر لائن بن رہی ہے، کیونکہ نہ کوئی رجسٹر ہوئی ہے، کوئی سول ایویشن اتھارٹی میں کوئی درخواست گئی ہو، یہ کب شروع ہونی ہے ایئر لائن، اس کے کوئی خد و خال سامنے نہیں آئے، جہاز پہلے ہی خرید لیا گیا ہے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اور یہ کوئی 19 سیٹوں کا جہاز کون سا ہوتا ہے جو کمرشلی آپ نے چلانا ہے؟ چھوٹے روٹ پہ سمجھ آتی ہے، لیکن پہلا ہی جہاز یہ خرید لیا جائے، اور دنیا بھر میں یہ صرف لگژری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس ایئر لائن نے یہ لیا ہے کہ جناب پیسنجر کے لیے، عام مسافروں کے لیے اس کو لیا جائے؟ بڑی بڑی کمپنیز نے اس جہاز کو خریدا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی بات آ گئی اختیار ولی صاحب کی طرف سے کہ جی قطر ایئر ویز اور لفتھینزا جرمنی کی پاس بھی ایسے جہاز ہیں، اور بلکہ اس سے چھوٹے جہاز ہیں، لیکن اس پر پتہ یہ چل رہا ہے کہ قطر ایئر ویز کا سب سے چھوٹا جہاز 132 لوگوں کا ہے، لفتھینزا کا سب سے چھوٹا 79 افراد کی کیپیسٹی کا رکھتا ہے۔ اب یہ 19 تک کون سا طیارہ ہے جو کوئی ایئر لائن لے لیتی ہے، بڑی ایئر لائن؟ احمد بڑائی صاحب یہ خبر سامنے لے کر آئے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے میڈیا میں آ کر بیٹھ کر۔ بس کانفیڈنس ہونا چاہیے بھئی، جہاں آپ کی آبادی، بڑی آبادی، کوئی 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جہاں 40-50% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جس ملک میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں، وہاں آپ 10 روپے کے لگژری جہاز لے رہے ہیں۔ پھر چچا جان نے، مریم صاحبہ کے چچا جان بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی رینوویٹ کروا لیا ہے جہاز۔ اب دونوں کی طرف سے، چچا بھتیجی کی طرف سے یہ کام جاری رکھا ہوا ہے، دونوں کو نئے جہاز چاہیے تھے اور انہوں نے وہ کام دکھا دیا ہے۔ اب اس پر سب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بتائیں تو صحیح ہے، قوم کو کیا آپ چونا لگاتے ہیں کہ جی ہم میں قوم کا بڑا درد ہے اور ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی، واہ، اور ٹیکس لگاتے ہیں، پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، بجلی مہنگی کرتے ہیں، اس لیے کہ 10 ارب روپے کے آپ جہاز خرید سکیں اس کام کے لیے۔ محمد زبیر صاحب ہیں، نون لیگ میں ہوتے تھے، وہ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ کمال ہو گیا، ویسے گلف سٹریم جیٹ طیارے کب سے کمرشل ہو گئے؟ دنیا کے میری ترین لوگ ایسے طیارے ذاتی استعمال کے رکھتے ہیں۔ ثناء اللہ سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں، ہر ایک یہی سوال پوچھ رہا ہے، ان حکومت کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، بس یہ کہ جی دیکھیں ضرورت ہوتی ہے تو لے لینا چاہیے، ضرورت ہوتی ہے بھئی، ان کو اپنی ضرورت نظر آتی ہے، کسی غریب کی نہیں۔
اب اس میں پوری ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے، یہ جنگ جیو ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہے کہ جی گلف سٹریم G500 طیارے کی قیمت 10 ارب روپے کے قریب ہے۔ یہ نیا طیارہ وزیر اعلیٰ کے لیے خریدا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق طیارے کا نمبر N144S اور قیمت تقریباً 10 ارب روپے ہے۔ اس طیارے کا پاکستان میں سفر کا ریکارڈ بھی ہے۔ یہ طیارہ ابھی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوا، یہ امریکی رجسٹریشن پر ہے۔ طیارے کی خریداری پر پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ عوام کے پیسے عوام پر لگائے جائیں، قومی خزانے سے لگژری طیارہ خریدنا زیب نہیں دیتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ایئر پنجاب کے لیے ایک فلیٹ بنانا ہے جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے۔ مختلف جہاز خرید رہے ہیں، کچھ لیز پر لیں گے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جیسے ہی معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے آپ کو بتا دیں گے۔ جہاز پہلے آ گیا ہے، حتمی شکل بعد میں اختیار ہوتی رہے گی۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی بہت زبردست ون پیج ہے اور ہائبرڈ نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ آئے گا کہ کون لوگ لا کر بٹھا دیے ہیں، اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ کوئی خوش تو نہیں ہوگی مریم صاحبہ کے انداز شاہانہ پر کہ انہوں نے اپنے لیے جناب 10 ارب روپے کا جہاز خرید لیا ہے اور سرکاری خزانے سے لیا ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لیا ہے۔ اب انہوں نے پنجاب میں ہی زیادہ گھومنا پھرنا ہوگا۔ ہاں ان کو بیرونی دوروں کا شوق ضرور ہے، اس پر بھی وہ سرکاری جہاز ہی لے کر جاتی رہی ہیں، لیکن زیادہ تر ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے صوبے میں ہی دیکھے گا۔ باہر جانا ہے تو آپ پھر کمرشل فلائٹ پر چلے جائیں، کتنی دفعہ آپ نے جانا ہوگا، بہت آپ کو شوق بھی ہو۔ تو شاید یہ چچا جان جس طرح لے کر جاتے ہیں جہاز کہ جی ہر ہفتے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں اور پھر لندن بھی رکنا ہے، یہ بھی وہ بھی شاید شوق رکھتی ہوں، ورنہ پنجاب کا کتنا فاصلہ ہے کہ موٹر ویز کا آپ نے جال تو بچھا دیا تو آپ چند گھنٹے میں پہنچ ہی سکتے ہیں، مگر اب انہوں نے ضرورت محسوس کی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کام کر دیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس پر وہ اتنی خوش تو نہیں ہوگی۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز عرض کر دوں کہ اس وقت جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ جی وہ پھر ٹکراؤ ہے، اب سب اس پر بات کریں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی 2 دفعہ ڈیل کی، خان کو آفر کی تھی، اب کچھ خبریں ایسی بھی کہ نہیں جی 3 دفعہ تھی، تو ڈیل تو خان صاحب نے کی نہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ ہے کہ بس بہت ہو گیا، اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے اب، اور بظاہر کہا جائے گا کہ جی اب بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ابھی ہو سکتا ہے وقتی طور پر ایک تعطل آیا ہو، لیکن دوبارہ بات چیت شروع ہوگی۔ رمضان المبارک میں بھی ہو سکتا ہے، عید کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کہ دوبارہ معاملات ہونے ہیں اور بیہائنڈ دا سین چلنے ہیں۔ اس میں کیسز پہ بھی نظر رکھیے گا کہ سپریم کورٹ سے کیا خبریں آتی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ ریمارکس ایسے آئے سپریم کورٹ سے کہ جس میں کہا گیا اچھا بندہ ضمانت پر ہو تو وہ الیکشن تو لڑ سکتا ہے، تو کیا خان صاحب پھر جیل سے الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے؟ یعنی ان کی کچھ سزائیں معطل ہو جائیں، کچھ ان کو پیرول پہ رہائی ہو جائے، باقی کیس ساتھ ساتھ چلتے رہیں کہ اس ضمانت پر کہ بھائی زیادہ اگریسو نہیں ہوں گے اور کچھ بھی کیا تو پھر ہم ان چیز کو ایکٹیو کر دیں گے۔ تو اس پر اب یہ بات ہو گئی کہ اچھا یہ اشارہ دے دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر جیل سے خان نے کوئی الیکشن لڑ دیا، ظاہر ہے کہ ابھی تو وہ کنوکٹڈ کہیں گے کہ جی نہیں ہے لڑ سکتے فلاں، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بن گئی تو یہ تو حکومت کے لیے اور خوفناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جہاں پر لیڈ کم تھی پی ڈی ایم کے دور میں تو انہوں نے کہا جی وہاں الیکشنز کروا دیتے ہیں، ان حلقوں میں کچھ 6-7 حلقے تھے، وہ ساروں پر خان صاحب کھڑے ہو گئے اور 6 حلقوں سے تو خان صاحب جیت ہی گئے اور بڑی بے عزتی ہوئی تھی اس وقت حکومت کی۔ پھر اس کے بعد فارم 47 چلایا گیا۔ تو اب یہ ٹرمز چل رہی ہیں کہ کیا خان جیل سے الیکشن لڑے گا، وہ عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ جیل سے الیکشن لڑا جا رہا ہے، چاہے وہ فارم 47 کے چکر میں الیکشنز کیے جائیں، جو بھی کیا جائے، مگر یہ اعلان ہی بڑا عجیب ہوگا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا چانسلر کے لیے وہ الیکشن تھے، کیا کسی برطانوی یونیورسٹی کا تھا مجھے جو یہاں تک یاد آ رہا ہے، تب کتنی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی۔ تو اس طرح اب یہ بات کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیسز میں۔ تو ابھی تو معاملہ دونوں طرف چل رہا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے کہ کافی ہو گیا، آپ کو راستہ نکالا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ پھر دیکھیں گے اور بیہائنڈ دا سین ہوگا، شاید اس کی خبر اتنی سامنے نہ آئے کہ کیا بنتا ہے کہ ہاسپٹل جانے کا یہ سارا کچھ تیار تھا، ہاسپٹل جانا ہے۔ پھر مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ جی جس ہاسپٹل میں خان صاحب یا ان کی فیملی یا ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے جانے کے لیے، وہاں پر معاملات حکومت کی کنٹرول میں نہیں رہنے تھے، اس لیے حکومت نے چیزیں اپنے کنٹرول میں، رپورٹس اپنے کنٹرول میں، ڈاکٹرز اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے جیل میں بھی ڈاکٹرز کو بھیجا۔ آئندہ بھی ایسے ہوگا، لیکن تشویش اس سے بڑھے گی اور اس طرح حکومت کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ تو کسی بھی وقت کچھ باتوں پر
یعنی چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. یہ تو بات واضح ہوگی نا رانا ثناء اللہ کے بیان سے کہ جی خان صاحب اپنی ٹرمز کے علاوہ ہل نہیں رہے. بھائی جب اس نے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزار دیا ہے, 2.5 سال گزار دیے ہیں, تو اب ان کو تو یہ خان صاحب کو یہ لگے گا جو مینٹلی اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ جی میں ساری عمر جیل میں رہنے کو تیار ہوں, تو اب اور کتنا عرصہ رکھ لیں گے. تو یہ پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ یقین جانیں کہ حکومت پر ہی پریشر بلڈ ہونا ہے, اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہونا ہے کہ اس کا کوئی حل نکال لیں تاکہ پھر کوئی اسٹیبلٹی کی طرف ملک جا سکے, معیشت کی بہتری کے لیے کر سکے, امن و امان کی بہتری کے لیے کر سکے. کیونکہ جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان بالکل اوجھل ہو جائے, کوئی بات نہ ہو, سب سے بڑی خبر وہی بن جاتا ہے. اب یہ آنکھ کے معاملے کو لے کر اب دیکھیے نا, یہ کب اگلا انجیکشن لگنا ہے اس کا حکومت کو بتانا پڑے گا, کیونکہ پہلے کا چھپایا تھا تو اب آپ دیکھ لیے بھگت رہے ہیں. دوسرے کا بتانا پڑے گا, پھر وہی خبریں ہوں گی, اسی پر ٹرانسمیشن, اسی پر ڈسکشن, پھر تیسرے انجیکشن کی باری آ جائے گی, پھر وہی بات, پھر مطمئن نہیں ہے, انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہوگا. تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ اس معاملے کو حل کرے. ہاں ابھی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی وہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ شرائط نہیں ماننی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب رمضان میں بھی ملاقاتوں پر پابندی لگا دو. پہلے بھی دیکھ لیا ہے پابندی لگا کر کیا ہوا, اس سے بڑی خبر بن کر آ گئی. یعنی جتنا عرصہ دبا کر رکھیں گے کہ ہوتا ہے نا ریگولر کہ روزانہ فرض کریں ملاقات ہو رہی ہے تو چھوٹی خبر بنے گی, ہفتے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور کوئی بات باہر آتی ہے اس سے بڑی ہوگی, مہینے بعد ہوگا تو سب کی توجہ ہوگی, اور وہ جو بھی بات آئے گی وہ مہینہ وہی پھر ڈسکس ہوتی رہے گی. تو جتنا عرصہ آپ دبا لیں گے, رمضان میں ملاقات نہیں ہونے دینی, عید پر بھی نہیں ہونے دینی فرض کیجئے, تو کہیں نہ کہیں کچھ اگر ایسا ہوگا کب تک آپ اس کو روک کے رکھ سکیں گے. تو لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں. علی بن گنڈا پور کا لوگ کہیں گے جی غدار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بھی اس پوزیشن میں ہو جس طرح ہوتا تھا گڈ کاپ بیڈ کاپ. نواز شریف کچھ اور شہباز شریف دوسری طرف ہوتے تھے ہر وقت. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گنڈا پور صاحب چل رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی گڈ کاپ والا سین, اور سہیل رافدی جو ہیں وہ بیڈ کاپ بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ پیرالل چل سکتی ہیں, اور ایسے ہی نہیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ظاہر ہے کہ بنے گا. ابھی آپ دیکھیے نا دھرنا ختم کرنے کی جہاں تک بات ہے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا, محمود چکزئی ان دو کو اختیار دیا ہو نا کہ جی جو بھی کال دینی ہے تحریک کی, احتجاج کی, وہ ان کے ہاتھ میں ہے. پھر انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا علامہ راجہ ناصر عباس نے. تو یہ ایسے ہی تو نہیں کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم آ گیا, لیکن وہیں سے تو بات ختم نہیں ہوگی. تو بیہائنڈ دا سین کچھ تو چیزیں ہیں کہ جو ایشورنسز ہیں کہ منیمم کسی لیول پر جا کر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے رمضان المبارک میں, کیونکہ کہا جا رہا ہے جی کچھ امپرومنٹس نظر آ رہی ہیں, کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, رمضان بھی ہے تو اسی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے یا عید کے بعد کچھ ہو جائے. لیکن یہ کہا جائے کہ انگیجمنٹ بالکل ختم ہو گئی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.